अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। कुरान पाक को समझने का हमारा मकसद ये है इस दुनिया में, ताकि हम दोनों दुनियाओं को, दोनों जहानों को हम अपने लिए संवार सकें। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते कि हमारी ज़िंदगी, हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी। तो हमें कुरान की तालीमात पर अमल करना लाजमी है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। जिसने हमें पैदा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस ज़ात को पता है कि हम कैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दूसरी एग्ज़ाम्पल लें, अगर कोई मशीन या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई साइंटिस्ट एक रोबोट बनाता है, तो उस साइंटिस्ट को पता होता है कि इस रोबोट के क्या-क्या फंक्शंस हैं और इसको कैसे, इसको हैंडलिंग इसकी की जा सकती है और इससे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसका मैनुअल वही बनाता है, वो साइंटिस्ट बनाता है, क्योंकि उसने उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हम इंसानों को तख्लीक किया, बनाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अच्छी तरह पता है कि हमारी फलाह किस चीज़ में है, हमारा नुकसान किस चीज़ में है। अगर हमें उस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी जिस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बताया है, तो उसका मतलब है कि फिर हम खसारे में रहेंगे, हम नुकसान में रहेंगे। तो हमें अपनी ज़िंदगी को कारआमद बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस we must act according to the manual like this Quran, कि हमें इस कुरान पर अमल करना लाजमी है अपनी ज़िंदगियां गुजारने के लिए, क्योंकि यही हमें बताता है कि हमें कैसे काम करना है। अदरवाइज अगर किसी को पता ही ना हो कि ये जो मशीन है ये कैसे काम करेगी, तो वो अपने ही उसमें उसमें इंजीनियरिंग करता रहेगा और वो उससे नुकसान उठाएगा कि उसको तोड़ देगा या उसके फंक्शंस को ख़राब कर देगा। हमारे लिए बहुत आसान है इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हमें भेजा इस दुनिया में, तो हमारे साथ एक मैनुअल, एक कुरान भेजा जिसमें ये बताया गया, अल्लाह ने बताया है कि किस तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारो। तो हमारी इस पूरी ज़िंदगी का जो महवर है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान है। तो हमें उसको समझने की अशद ज़रूरत है, और ना सिर्फ समझने की बल्कि समझने के बाद इम्प्लीमेंट करने की। तो हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मसलहुम कमसलिल लज़ी तौक़दा नारा, कि इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो हमारा टॉपिक चल रहा है मुनाफिकीन का, उनके बारे में बात हो रही है कि इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की। फिर क्या हुआ कि फलम्मा अदात मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, कि उसने एक आग रोशन की, फिर जब इस आग ने इसके माहौल को रोशन कर दिया, जब उस आग की रोशनी ने उसका इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर दिया और उसको चीजें नजर आने लगी, तो अल्लाह ताला ने मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमाति ला युबसिरून, तो अल्लाह ने उनका नूर सल्ब कर लिया और इन अंधेरों में छोड़ दिया कि इन्हें कुछ सुझाई नहीं देता और वो कुछ देख नहीं सकते। ला युबसिरून कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ देख नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जब मुनाफिकीन को इस्लाम के वाज़िह दलाइल दिखाए गए और उनके सामने आए, तो वो अब उन वाज़िह दलाइल को समझने के बजाय वो अपने नफाक में और फंसते चले गए, वो अपने निफाक में और पक्के हो गए और गहरे हो गए। तो इस्लाम के वाज़िह दलाइल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग की रोशनी से तशबीह दी है कि ये जो दलाइल हैं, जब ये सामने आए तो ये एक ऐसी रोशनी थी, जैसे कि हम जब आग जलाते हैं तो हमारे आसपास का माहौल रोशन हो जाता है और हमें उस आग की रोशनी से चीज़ें नज़र आने लगती हैं, वो नूर से हमें चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो जिस तरह से इस रोशनी से माहौल की चीज़ें साफ नज़र आने लगती हैं, इसी तरह इस्लाम के दलाइल से हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई। इसी तरह से इस्लाम के जब दलाइल सामने आए तो उन पर हकीकत वाज़ेह हो गई, उनको पता चल गया कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो जब उन्हें ये सब पता चल गया, लेकिन फिर अपनी जिद और अनाद की वजह से अल्लाह ताला, वो अपनी जिद और अनाद में इतने पक्के हो गए कि उनकी जिद और अनाद की वजह से अल्लाह ताला ने ये रोशनी उनसे सल्ब कर ली और वो देखने की कुव्वत से महरूम हो गए, क्योंकि अब उनके उनके जो रूहानी दिल है उसमें वो कुव्वत ही नहीं रही, वो इस्तिताअत ही नहीं रही कि वो रोशनी को देख सके, वो हक को देख सके। क्यों? क्योंकि जब उनको दलाइल दिखाए गए इस्लाम के, जो कि वाज़ेह दलाइल दिखाए गए,
اور وہ یہ دیکھے پھر اس کے باوجود وہ اپنے کفر میں، اپنے نفاق میں، اپنے عناد میں پکے ہی ہوتے چلے گئے، تو پھر اللہ نے ان سے وہ روشنی سلب کر لی، وہ سمجھنے کی قوت لے لی تاکہ وہ کچھ سمجھ، کیونکہ وہ نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیے جب ہمارا بچہ بہت زیادہ ایک پرابلم چائلڈ بن جاتا ہے اور وہ کسی صورت نہیں سمجھتا ہے، تو پھر ہم یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اب پنش کریں تاکہ اس کو کچھ عقل آئے۔ تو یہاں پہ بھی جب ان کو دلائل دکھائے گئے، جب ان کو کھول کھول کر قرآن سمجھایا گیا، بتایا گیا، انہوں نے معجزات دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی آنکھوں سے، اس کے باوجود وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے عناد اور نفاق میں پکے ہوتے چلے گئے، تو ان کی اس وجہ سے اللہ نے ان سے سوچنے سمجھنے کی قوت لے لی کہ اب ان کو کچھ نہیں سجائی دیتا، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اس دنیا میں جو بھی انسان بہرا ہو، گونگا ہو، اندھا ہو، تو اس کے لیے راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے راستہ اپنے اون پہ تلاش کرنا مشکل ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کو، منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ سمم بکمن عمیون فہم لا یرجون، اور وہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ اتنے دھس چکے ہیں اس دلدل میں اپنے اعمال کی وجہ سے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی دلیل ان کے کام نہیں آئی، اور انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنے ایمان کو انہوں نے پختہ نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے نفاق میں اور اپنے عناد میں اندر دھستے چلے گئے۔ تو اب وہ واپس نہیں آئیں گے، مطلب اب وہ ایمان دل سے قبول نہیں کریں گے، وہ منافقت میں ہی رہیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے، جو بارش کی جو گرج ہوتی ہے جس کو ہم تھنڈر کہتے ہیں، اس کی آواز پر خوف سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کہ اصل میں ان کی مثال جو ہے یہاں پہ دی گئی ہے کہ وہ کیا مثال ہے، یہاں پہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کنفیوژن کا شکار تھے، منافق تھے بے شک لیکن کنفیوژن کا شکار تھے، کہ جب ان کے سامنے دلائل دیے جاتے اور ان کے سامنے دلیلیں دی جاتی تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے، وہ اسلام کی طرف تھوڑے مائل ہونے لگتے، لیکن پھر انہیں دنیا کے اغراض یاد آتے اور ان کو دنیا کے فائدے اس میں زیادہ نظر آتے کہ اگر وہ مشرکین کے ساتھ رہیں گے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ والی چیز جب ان کے دماغ میں آتی تو پھر وہ اسلام سے ہٹ جاتے۔ تو جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں سامنے آتی ہیں تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو اصل میں ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی ہے کہ بارش جب برستی ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، تو اس میں تشبیہ دی گئی ہے بارش سے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، بارش جب ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جب بارش تو اصل میں رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی چیزیں کیا، جب بارش برستی ہے تو اس کے ساتھ جو ہیں جو کفر و شرک کی خرابیاں ہیں وہ ایز اف کہ وہ اندھیرا چھا گیا ہے اور وہ رحمت سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی ہے، جو کفر و شرک اگر کرو گے تو بہت علیم، بہت زیادہ، بہت زبردست عذاب آئے گا، تو اس چیز کو یہاں پہ گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ جب آسمان سے برستی ہے بارش تو اس میں اندھیریاں بھی ہوتی ہیں، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ اور تو یہ جو ہیں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن کریم کے جو حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے کہا ہے۔ روشنی جب ہمیں راستہ دکھاتی ہے، تو جو وعدے مومنین کے لیے کیے گئے ہیں، حق کو ماننے والوں کے لیے کیے گئے ہیں،
جنت کے وعدے ان کو بجلی کی روشنی سے تعبیر کیا ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مطلب جب ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو وہ ان کا دل اس طرف مائل ہونے لگتا ہے اور وہ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ہی ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں ان کو اپنی نفسانی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں اور ان کو اس دنیا کا فائدہ جو ہے وہ زیادہ اس دنیا کی طرف مائل ہونے میں نظر آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ خواہشات کی ظلمت ان پر جب چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ روشنی ان سے ہٹ جاتی ہے۔ وہ روشنی جو انہیں جنت کی طرف لے جاتی، اگر وہ اس پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے، وہ روشنی ان سے چلی جاتی ہے، ان سے چھین لی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خواہشات ان پر ظلمات کی طرح حاوی ہو جاتی ہیں، اندھیروں کی طرح حاوی ہو جاتی ہے، اور جب اندھیرا آ جاتا ہے تو آپ کو روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ تو جب ان کو یہ روشنی دکھائی گئی قرآن کے دلائل، واضح دلائل کی صورت میں، تو وہ اس پہ چل بھی پڑے، لیکن جلد ہی ان کی خواہشات ایک ظلمت کی، ایک اندھیروں کی شکل میں ان پر طاری ہو گئی اور وہ وہیں کھڑے کے کھڑے ہو گئے، مطلب وہ اس راستے پہ آگے نہیں بڑھے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ کنفیوژن کا شکار رہتے تھے لیکن اپنے نفاق میں ہی رہے۔ اور پھر کیا کہ اور وہ جو بارش میں ایک جو تھنڈر ہوتا ہے، ایک جو گرج ہوتی ہے، جو وہ کڑک ہوتی ہے، اس کی آواز پر موت کے خوف سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے تھے کہ جب انہیں عذاب سنایا جاتا تھا اور جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آخرت میں بہت شدید عذاب ہے، تو وہ اس عذاب کے بارے میں جب سنتے تھے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کہ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے، تو وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں سنیں گے یہ وعیدیں جو قرآن میں دی گئی ہیں آخرت میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں، تو ہم بچ جائیں گے، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، ان کو پورے اپنے کیا کہتے ہیں، جیسے آپ گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، تو اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے یا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نکل سکیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے، وہ اللہ کی نظر میں ہے، وہ اللہ کی دسترس میں ہے، تو اب وہ وہاں سے بچ کے جا نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہر چیز پر، ہر مخلوق پر قادر ہیں، ہر ذرے ذرے پہ قادر ہیں، اور ان کی جو قوت ہے، ان کی جو قدرت ہے، اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔